کسی نے کہا کہ رأسو کی علیہ کا ظہری امی، بیوی کو کہا کہ تیرا سر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیری فرج میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیرا چہرہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیری گردن میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیرا ثلث میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو ان تمام صورتوں میں زہار ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو اعضاء اس نے بولے ہیں، تیرا سر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، سر بول کر تو پورا جسم مراد ہوتا ہے، گویا اس نے پوری بیوی کو اپنی محرم عورت کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ تو رأس بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے، اس پر دلیل رأس بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے، اس پر دلیل آپ پیچھے طلاق کے باب میں پڑھ چکے ہیں، کیا دلیل تھی بھلا؟ عرب جملہ بولتے ہیں فلان رأس القومی، فلاں بندہ جو ہے اپنی قوم کا رأس ہے، تو سردار سے بندہ پورا بندہ مراد ہوتا ہے۔ اس طرح فلان وجہ القومی، فلانا بندہ اپنی قوم کا سردار ہے، اپنی قوم کا تعارف ہے، اور وجہ تعارف کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو کہا کہ فرج پر دلیل دی تھی آپ کو کہ فرج بول کر ہی پورا جسم مراد ہوتا ہے، اس پر کیا دلیل تھی بھلا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان فرجوں پر جو زینوں پر سوار ہوتی ہیں، تو فرجیں بول کر مراد عورتیں تھی۔ تو اسی طرح سے راقبہ بول کر بھی پورا جسم مراد ہوتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ 100 دفعہ دلیل اس پہ پڑھ چکے ہیں، راقبہ بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فتحریر رقبۃ، راقبہ بول کر تو پورا غلام مراد ہے۔ ایسے ہی نصف اور ثلث جو ہے یہ کیونکہ عضو مشترک ہیں، بندے نے کہا کہ تیرا عضو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، نصف میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو نصف آدھا جسم بولا ہے، تو یہ جیسے کہا تھا ہم نے طلاق دی، تیرے نصف کو طلاق ہے، تو وہ طلاق نصف اس کا ہو نہیں سکتا، اس لیے پورے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ یہاں پر بھی نصف جب ہو نہیں سکتا تو نصف سے مراد پورا جسم ہوگا، اس لیے زہار واقعہ ہو جائے گا۔ جی اسی طرح ہے، یعنی کہ زہار ہو جائے گا اگر کہا کسی بندے نے کہ تیرا سر مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیری فرج، یا تیرا چہرہ، یا تیری گردن، یا تیرا نصف، یا تیرا ثلث، تو ایسے ہی ہوگا، مطلب کہ زہار ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں۔ آگے وَإِنْ قَالَ علیہ کیا ہوتا ہے؟ انتی علیہ، یرجیو نہیں ہے، یرجع مجہول پڑھنا ہے۔ کسی بندے نے یہ کہا، صرف اتنا کہا کہ اپنی بیوی کو کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، انتی علیہ مثل امی، تو میری ماں کی طرح ہے، تشبیہ نہیں دی کسی عضو کے ساتھ جو بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے، بلکہ اس نے کیا کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اب اس کی نیت پوچھی جائے گی، اگر اس نے کہا کہ اس سے میری عزت مراد تھی، کہ میں بیوی کو اماں کہہ رہا ہوں، کہ جیسے میری ماں قابل تعظیم ہے تو بھی تعظیم ہے، تو پھر یہ تعظیم ہی مراد ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الزِّهَارَ فَهُوَ زِهَارٌ، اگر اس نے کہا کہ میری نیت زہار کی تھی، میں بیوی کو حرام کرنا چاہتا تھا، تو پھر زہار ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ اردت الطلاق، میری نیت طلاق کی تھی، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی نیت کچھ نہ ہو، فلیس بشیء، اگر کوئی نیت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4 صورتیں ہو گئی اس میں۔ اس نے کہا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ اگر اس کی نیت تھی عزت کے لیے کہہ رہا ہے اسے، یا مثلا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکل و صورت میں تو اس کی طرح ہے، یا اس کی عزت کے لیے کہہ رہا ہے اس کی طرح ہے، تو پھر یہی مراد ہوگا۔ اگر اس نے کہا کہ میری نیت زہار کی تھی، تو زہار ہو جائے گا، اور زہار کے لیے پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا، پھر اس کے لیے وہ حلال ہوگی۔ اور اگر اس نے کہا کہ میری نیت تھی طلاق کی، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، یعنی وہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو پیچھے ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں، انتی علیہ حرام، ان سے کیا ہوتا ہے؟ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس نے کہا کہ کچھ بھی نیت نہیں تھی اس سے میری، یا یہ کہنا تھا مثلا کہ شکل صورت میں یہ اس جیسی ہے، یہ کچھ بھی، تو یادوں میں اس جیسی ہے، کاموں میں اس جیسی ہے، تو پھر کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ جی کہاں پہ کالت؟ کالا ہے، کالت تو نہیں۔
اگر کہا مرد نے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو رجوع کیا جائے گا اس کی نیت کی طرف. کیوں بلا؟ رسول کیا لکھا لین کا شفا حکم ہو، تاکہ اس کے کلام کا حکم ظاہر ہو جائے. اگر اس نے کہا کہ ارادہ کیا تھا میں نے اس سے عزت کا، تو پس وہ فہوا کما قال، پس وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا، مطلب کہ اس کی بات مان لی جائے گی بھائی اس نے عزت کا ارادہ کیا ہے. لأن التکریم بالتشبیہ فاشن فی الکلام، کیونکہ تشبیہ دے کر عزت مراد ہونا یہ کلام سے بالکل ظاہر ہے. یہ کلام ظاہری معنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس لیے یہ والا معنی مراد لیا جائے گا. اگر اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا زہار کا، تو پس یہ زہار ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک عضو کو تشبیہ دیں، ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دیں، ماں کے کسی ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دیں تو زہار ہو جاتا ہے. تو پورے جسم میں تو بہت سارے ایسے اعضاء آ جاتے ہیں جن کی طرف دیکھنا حرام ہے. تو مثلا ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دیتے جس کی طرف دیکھنا حرام تھا تو زہار ہو جانا تھا. تو یہاں پورا جسم ہے تو اس میں بہت سے اعضاء جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، تو اس طرح بھی زہار ہو جائے گا. اگر اس نے کہا کہ بین قالا، اگر کہا اس نے کہ میں نے ارادہ کیا طلاق کا، تو پس وہ طلاق بائنہ ہے، کیونکہ یہ حرمت میں ماں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. تو یہ ایسے ہے گویا کہ اس نے کہا وانتی علیہ حرام، اور باشی میں لکھا ہوا ہے. ترجمہ فرما دیں. ولا یکون زہار اللہ من زوجتی، زہار صرف اپنی بیوی سے ہوتا ہے. اگر کسی نے اپنی لونڈی سے زہار کیا تو زہار نہیں ہوگا. یعنی اپنی لونڈی کو کسی نے کہا کہ وہ اس کی ماں کی طرح ہے تو اس طرح زہار نہیں ہوگا. زہار کس سے ہوگا؟ کیوں بلا؟ قرآن نے کیا کہا؟ والذین یظاہرون من نسائہم، جو زہار کرتے ہیں کن سے؟ اپنی بیویوں سے. تو لأن الحل فی الامۃ تابع، کیونکہ جو لونڈی ہے نا اس میں حل تابع ہے، یعنی کہ وہ اصل میں حلال کون تھا؟ اس کے لیے بیوی. تو جو لونڈی ہے اس کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو نصاب وہ اس کی نہیں کہلاتی. یہ اس کی حل جو ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ تابع ہے، اس کو منقوعہ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. اور اسی وجہ یہ بھی لأن زہار منقول عن الطلاق، کیونکہ زہار طلاق سے منقول ہے. وہ کل کیا پڑھا تھا کہ عربوں میں پہلے یہ کیا ہوتا تھا؟ طلاق شمار ہوتی تھی. تو پھر جو تحریم محبت بلکہ ہمیشہ کی، اس سے حرمت ثابت ہوتی تھی. تو شریعت نے کیا کیا کہ اس کی حرمت کو موقت کر دیا، جب تک کہ مخصوص وقت کے لیے جب تک کفارہ نہیں دیتا تو حرمت ہے. تو یہ طلاق کا یہ نائب ہے، یہ طلاق کا نائب ہے. تو طلاق بندہ کس کو دیتا ہے؟ بیوی کو. جو لونڈی ہے اس کی مملوکہ، اس سے وطی تو کر سکتا ہے، اس سے اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسے طلاق نہیں دے سکتا، تو طلاق اسے دینی نہیں ہوتی. تو یہ جو زہار ہے یہ طلاق کا کیونکہ نائب ہے، تو طلاق کس کو دیتے ہیں؟ بیوی کو دیتے ہیں، اس لیے زہار بھی بیوی سے ہوگا. نہیں ہوتا زہار مگر ولا یکن زہار، نہیں ہوتا زہار مگر اپنی بیوی سے. اگر زہار کیا کسی بندے نے اپنی لونڈی سے تو نہیں ہوگا وہ زہار کرنے والا. ترجمہ کر دیں. نہیں ہوتا زہار مگر اس کی بیوی سے، اگر اس نے زہار کیا اپنی لونڈی سے تو نہیں ہوگا زہار. آگے ومن قال لنسائه انتن علیہ، کسی بندے نے ایک سے زیادہ بیویاں تھی، اس کی 2 3 4 تھی. اس نے سب سے کہا کہ انتن علیہ کا ظہری امی، تم سب میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. تو سب سے زہار ہو جائے گا، اور ہر ایک سے رجوع کرنے کے لیے، اس زہار سے رجوع کرنے کے لیے ہر ایک کی طرف سے اسے الگ کفارہ دینا پڑے گا. جتنی بیویوں سے زہار کیا ہے تو اتنے کفارے دینا پڑیں گے. 4 بیویاں تو 8 مہینوں کے روزے اس کو مسلسل رکھنے پڑیں گے. یا پھر کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا؟ 60 اور 60 240. جس نے کہا اپنی بیویوں سے تم سب مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو ہوگا وہ زہار کرنے والا ان سب سے، اور اس پر لازم ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے کفارہ اذا عزم علی وطیہا، جب ان سے وطی، جس سے وطی کرنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے کفارہ دینا ضروری ہوگا.
المسيس کفارۃ زہار عتق رقبۃ، زہار کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور جو اس طرح بھی نہ کر سکے تو فإطعام 60 مسکینہ، تو اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، یہ جو تینوں میں سے جو بھی کفارہ اس نے دینا ہے، کل ذالک قبل المسیسی، یہ سارے جو ہیں یہ مس کرنے سے پہلے وتی کرنے سے پہلے دینے پڑیں گے. قرآن نے یہی کہا نا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. آگے کیا فرمایا، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا. اب 60 مسکینا کے ساتھ قبل المسیس کی شرط نہیں لگائی گئی. حاشیہ میں لکھا ہے کہ ھذا فی الایتاق والصوم ظاہر، یہ غلام آزاد کر کے روزہ کفارہ دینا چاہتا ہے، یہ روزے رکھنا چاہتا ہے، اس میں تو قبل المسیس کی شرط ظاہر ہے، للتنصیص علیہ، کیونکہ قرآن نے اس پر نص فرمائی ہے. اسی طرح کھانا کھلانے میں بھی قبل المسیس، یعنی کہ اگر روزے وہ نہیں رکھ سکتا اور اس نے کفارہ دینا ہے اور کھانا کھلانا ہے اس نے، تو وہ بھی مس کرنے سے پہلے ہونا چاہیے. لأن الکفارۃ فیہ منہیۃ للحرمۃ، کیونکہ کفارہ جو ہے نا یہ اس حرمت کو روکتا ہے، حرمت کو ختم کرتا ہے. فلا بد من تقدیم علی الوطی، اس لیے کفارہ، حرمت کس چیز کی تھی، وطی کی، تو یہ کفارہ کس لیے دینا ہے، اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے، تو اس لیے کفارہ پہلے دینا پڑے گا تاکہ وہ وطی، اس کی وطی حلال ہو جائے. اس پر جو ہے نا، جو قبل المسیس کی شرط لگائی ہے صاحب قدوری نے، حالانکہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو فی الاطعام کو انہوں نے قیاس کیا ہے، کھانا کھلانے کو غلام آزاد کرنے پر، اور غلام آزاد کرنے اور دوسرا جو روزے رکھنے پر قیاس کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ یہاں قیاس جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے حکم پر زیادتی لازم آ رہی ہے. جہاں اگر قبل المسیس کھانا کھلانا ہوتا تو جیسے قرآن نے پہلے 2 غلام آزاد کرنے کے ساتھ اور روزہ رکھنے کے ساتھ قبل یہ تماسا کی شرط لگائی ہے، تو یہاں بھی شرط لگائی جاتی، تو یہاں قرآن کے حکم پر زیادتی ہو رہی ہے. علامہ سرخسی نے مبسوط میں فرمایا کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں، تو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک صحابی جن سے زہار کے بعد ان سے وطی ہو گئی، تو حضور نے کیا فرمایا، استغفر اللہ ولا تعود حتی تکفر، اللہ سے استغفار کر اور کفارہ دینے سے پہلے دوبارہ ایسے نہ کرنا. اس سے ثابت ہے کہ پہلے کفارہ دینا ہے، اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پہلے کفارہ دینا ہے. تو لیکن کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن کے حکم پر زیادتی لازم آ رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. صاحب بحر الرائق نے فرمایا کہ غلام آزاد کرنے سے جو کفارہ دینا ہے یا روزوں کے ساتھ، یہ تو جماع سے پہلے لازم ہے، لیکن کفارہ بالاطعام جو یہ مطلق ہے، چاہے پہلے دے لے، وطی سے پہلے دے لے، یا پھر نہیں، یہ کفارہ جو ہے وطی سے پہلے دے دے یا بعد میں دے دے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. لیکن وہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھانے کے دوران بندے نے جماع کر لیا تو گناہ گار ہوگا، اور یہ جماع اس کا حرام ہوگا. مثلا کچھ بندوں کو کھانا کھلایا، کچھ کو بھی نہیں کھلایا، پورے 60 بندوں کو نہیں کھلایا، اس دوران اس نے جماع کر لیا، تو یہ حرام ہوگا. تو ان کا حرام پہلے انہوں نے کیا فرمایا کہ چاہے کھانا کھلانے سے پہلے وطی کر لے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن وہ جب اس کو فرماتے ہیں جماع حرام ہے تو پھر یہ بات مشکل میں ڈالتی ہے. تو اس کو یہ دلیل انہوں نے کہاں سے لی، یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے لیا کہ یہ جماع حرام ہے، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، فلا تعود حتی تکفر، دوبارہ ایسے نہ کرنا جب تک کہ کفارہ نہ دے لے. یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو استغفر اللہ ولا تعود حتی تکفر، اگر یہ حدیث مشہور ہو تو حدیث مشہور جو ہے وہ یقین کا فائدہ دینے میں قرآن کے خاص کی طرح ہے، اس لیے اس سے یہ قید ثابت ہو سکتی ہے اگر حدیث پاک حدیث مشہور ہو کہ جب تک جو کھانا کھلانے کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے کفارہ دے اور اس کے بعد اس سے وطی کر سکتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی کیا کہا میں نے؟ یہ استاد صاحب نے فرمایا تھا، تو وہ میں نے خلاصہ ان کا لکھ لیا تھا، تو وہی آپ کو سنا دیا. اور زہار کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے، اگر نہ پائے
غلام، پس 2 مہینوں کے روزے ہیں، ایسے 2 مہینے جو مسلسل ہوں، پس جو نہ استطاعت رکھے تو 60 تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ کل ذالکہ، یہ تمام کام مس کرنے سے پہلے پہلے ہیں۔ ویجزئ فی ذالکہ، جی ويجزي في ذلك عتق رقبة المسلمة والكافرة والذکر والانثى، بس یہ جو غلام آزاد کرنا ہے تو غلام چاہے مسلمان آزاد کیا، کافر آزاد کیا، غلام ہو یا لونڈی ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی غلام آزاد کرے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کیوں قرآن نے مطلق فرمایا فتحریر رقبۃ، جو مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے جو قرآن کا جو مطلق ہے جس میں اس میں کوئی قید نہیں لگائی، ساتھ صفت نہیں لگائی ہے کہ وہ رقبۃ کیا ہو، مومن ہو کافر ہو، یہ ساتھ صفت نہیں لگائی، اس لیے یہ رقبہ یہاں پہ کیا ہے، مطلق ہے۔ اور والمطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جو ہوتا ہے قرآن کا وہ مطلق ہی رہتا ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو کسی صفت کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے، اس لیے احناف نے کہا کوئی غلام بھی آزاد کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک مقام پہ یہ جو کفارہ ہے 4 مقامات پہ بیان کیا گیا، ایک مقام پہ فرمایا من قاتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، وہاں مؤمنہ کی شرط لگائی ہے، اس کے علاوہ کہیں مومنہ کی شرط نہیں ہے، تو وہاں پہ جہاں مؤمنۃ ان کی قید لگائی قرآن نے، وہاں تو مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور باقی جو کفارے ہیں ان میں مؤمنۃ کی قید نہیں ہے، تو اس لیے وہ مطلق ہیں، جو مطلق ہیں تو مومن کافر مرد عورت کوئی بھی غلام آزاد کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ امام لأن اسم الرقبۃ یطلق علی ہؤلاء، کیونکہ لفظ رقبہ ان سب پر بولا جاتا ہے۔ امام شافعی اس میں کافرہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کفارہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق اس کے دشمنوں کو نہیں دیتے، اور غلام کو آزاد کریں گے اس پر احسان ہوگا نا، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ کفارہ، اور یہ جو اللہ کے حق ہے وہ کافروں کو نہیں دیتے ہوتے، اس لیے جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ کافروں کو نہیں دے سکتے۔ کل نہ ہم کہتے ہیں المنصوص علیہ اتق رقبۃ، قرآن نے اتق رقبہ بولا اور یہ مطلق ہے، من غیر شرط الایمان، ایمان کی شرط نہیں ہے، اور اس کو زکوٰۃ پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیوں بلا؟ قیاس اس کو کیا جاتا ہے جس کا کسی نص میں، قرآن اور حدیث کی کسی نص میں جس کا کوئی حکم موجود نہ ہو، تو جس طرح زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ پر نص موجود ہے حدیث پاک میں کہ کافر کو نہیں دے سکتے ہیں، تو اس پر بھی نص آ گئی ہے زہار پر کہ رقبۃ، رقبت کی نص آ گئی نا وہاں پہ، تو اس کو جو منصوص ہوتا ہے، منصوص کو منصوص پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ غیر منصوص کو جس کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو اس کو کسی منصوص پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا حکم موجود ہی نہیں ہے تو اس کو کسی اس کے ساتھ ملتے ہوئے کسی قیاس کی، آپ نے تاریخ منطق میں پڑھی ہے کہ ایک چیز ہے اس کو اس ایک چیز کا ایک حکم ہے، اس کی جو علت ہے وہ علت کسی اور حکم میں پائی جاتی ہے، تو جس میں وہ علت پائی جائے گی اس پر وہ والا حکم لگاتے جائیں گے۔ شراب حرام ہے جی، اس کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ نشہ دینا، اور یہ علت کس نے بیان کی؟ خود حدیث نے، تو جس میں نشہ پایا جائے گا وہ، تو مثلا بھانگ ہے، شراب ہے، فیم ہے، ان کے بارے میں نص موجود نہیں ہے، تو ان کو قیاس کریں گے کس پر؟ منصوص پر، شراب پر، تو غیر منصوص کو منصوص پر قیاس کرتے ہیں، یہاں پہ کیا ہوگا؟ منصوص کو منصوص پر قیاس آپ کر رہے ہیں، یہ صحیح کون سا منصوص بلا؟ زہار، اس کے بارے میں کیا فرما دیا؟ تحریر رقبۃ، جب نص آ گئے اس پر تو اس کو آپ قیاس کر رہے ہیں پھر ایک منصوص حکم پر، کس پر؟ زکوٰۃ پر، تو منصوص کو منصوص پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ لأن من شرط صحت القیاس عدم النص فی المقیس، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مقیس میں نص نہ پائی جائے، یہاں تو نص پائی جا رہی ہے۔ ویجزئ فی ذالک، جائز ہے اس میں آزاد مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور کافر غلام کو آزاد کرنا، مذکر کو آزاد کرنا، مؤنث کو آزاد کرنا، چھوٹے کو بڑے کو آزاد کرنا جائز ہے۔ اس پہ میں نے ایک قانون بولا، اصول فقہ کا قانون، المطلق یجری علی اطلاقہ، المطلق، قرآن کا جو مطلق ہے وہ مطلق ہی رہتا ہے، اس کو مقید اپنی طرف سے ہم مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ کفارہ زہار میں لا یجزی الامیاء، اندھا غلام آزاد نہیں کر سکتے،
اور وہ غلام جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں یا دونوں پاؤں کٹے ہوں وہ بھی آزاد نہیں کرتے، مطلب آزاد کریں گے اس طرح کا غلام تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کفارہ ادا کب ہوگا؟ جب وہ صحیح سالم غلام ہو، اگر کوئی عیب دار ہوگا اس کو آزاد کرنے سے لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْجِنْسِ قَدْ فَقَدَتْ، کیونکہ جنس کی منفعت فوت ہوگی۔ کس جنس کی؟ نبینا ہے تو آنکھوں کی منفعت اس کی ختم ہے، ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھوں کی منفعت اس کی ضائع ہے، اور پاؤں کی منفعت اس کی ضائع ہے۔ تو وہ ہم نے کیا کہا تھا، وہ جو مطلق غلام جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد صحیح غلام ہوگا یا معذور ہوگا؟ صحیح ہوگا، اس لیے مطلق غلام ہے تو وہاں مراد صحیح غلام ہوتا ہے، اس لیے صحیح صحت مند غلام ضروری ہے۔ نہیں ہے جائز اندھے غلام کو آزاد کرنا، اور نہ ہی اس کو جس کے دونوں ہاتھ کٹے اور نہ ہی وہ جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے۔ وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ، بہرا غلام آزاد کرنا، گونگا کے بہرا ہے، اس کو غلام کو آزاد کرنا جائز ہے۔ ہاذا اذا کان بحیث اذا صیغ علیہ یسمع، یہ وہ ہے کہ اگر اس پر چیخ کے بولیں تو سن لے، آہستہ بولیں تو نہ سن سکے۔ اگر کوئی بالکل نہیں سنتا وَهُوَ الْأَخْرَسُ بِالصَّوَادِ لَا يُجْزِي، اسے آزاد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے کانوں کی منفعت ختم ہو گئی ہے۔ اور وَيَجُوزُ مَقْتُولُ الْأُذُنَيْنِ، اس کے کان کٹے ہیں اس کو آزاد کرنا جائز ہے، اس کو آزاد کریں کفارہ ہو جائے گا۔ یہ باہر والے کٹے ہوئے ہوں، اندر سننے کی طاقت اس کی ہو، کیونکہ یہ جو باہر والے ہیں نا یہ زینت کے لیے، حسن کے لیے، سنائی دینے کے لیے، اندر جو کان کے اندر پردے ہیں ان سے سنائی دیتا ہے۔ لِأَنَّهُمَا یرادان زینت، ان سے زینت مراد ہوتی ہے، اور منفعت ان کے کاٹ جانے کے بعد بھی قائم ہے۔ اسی طرح جس کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کو بھی آزاد کرنا جائز ہے، لِأَنَّهُ يُزَادُ لِلْجَمَالِ، یہ جو ناک کا باندھتا ہے یہ حسن کے لیے ہے۔ وَمَنْفَعَةُ الشَّمِّ بَاقِيَةٌ، یہ اگر کٹ بھی جائے تو سونگنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ اس جگہ پہ دو جو ہے نا وہ جس طرح سے یہ چربی ابھرے ہوئے ہوتے اس پستان نہیں ہوتے، اس طرح سے وہ اس پہ طاقت رکھی اللہ تعالیٰ نے سونگنے کے لیے، تو یہ جو ہے صرف سونا لگنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے یجوز مقتوع ذکر غلام کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ جائز ہے، لأن فقدہ اصلا من غیر قطع لا یمنع الجواز بأن کان انثى، کیونکہ ایسا غلام جس کا ذکر ہو ہی نہ، اس کو آزاد کرنے سے جب کفارہ ادا ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر کٹا ہوا اس کو ادا کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور لونڈی کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے نا، تو جو غلام ہے اور اس کا ذکر کٹا ہوا ہے تو اس کو آزاد کرنے سے بھی غلام کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ، اور جائز ہے بہرے غلام کو آزاد کرنا، اور جس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کٹا ہوا اسے آزاد کرنا، اور جس کے دونوں پاؤں میں سے ایک خلاف سے، دونوں ہاتھوں میں سے اور دونوں پاؤں میں سے ایک کٹے ہوئے خلاف سے تو انہیں آزاد کرنا بھی۔ خلاف سے کیا مطلب؟ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کٹا ہوا ہے یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اور دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں من خلاف سے، تو ایسے غلام کو آزاد کیا تو کفارہ زہار ادا ہو جائے گا۔ جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے نا یا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تو اس کے ہاتھوں کی منفعت بالکل ضائع ہے، سمجھو کہ بندہ ضائع ہے۔ تو جس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہے تو خلاف سے ہیں، دونوں ایک طرف کے کٹے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کی منفعت ضائع ہے کیونکہ وہ بندہ کام کا نہیں ہے، تو خلاف سے کٹے ہوئے تو ایسے غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ زہار ادا ہو جائے گا۔ ولا يجوز مقطوع ابہام الیدین، اس کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جس کے انگوٹھے کٹے ہوئے دونوں، سمجھو دونوں ہاتھ اس کے کوئی نہیں۔ ہاتھوں کا مقصد کیا ہے؟ البطش، بطش، اور بطش کیسے ہوتا ہے؟ انگوٹھے سے۔ حاشیہ میں 16 پہ لکھا ہوا لأن قوت البطش بہما، کیونکہ پکڑنے کی قوت انگوٹھوں سے حاصل ہوتی ہے۔ فبفواتہما یفوت جنس المنفعت، ان کے فوت ہونے سے منفعت ہاتھوں کی ضائع ہو جائے گی، اس لیے یہ غلام ناقص غلام ہے، اس کو آزاد کرنے سے کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا۔ نہیں ہے جائز دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کے کٹے ہوئے غلام کو آزاد کرنا، نہیں ہے جائز دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کے کاٹے ہوئے غلام کو آزاد کرنا۔ ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل،
ایسا غلام جو مجنون ہے جس کو بالکل عقل نہیں ہے ایسا غلام آزاد کرنے سے بھی کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون الا بالعقل. ہم نے کیا کہا تھا ہاتھ اور پاؤں جس کے کٹے ہوئے تو ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہو تو اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. جس کے ہاتھ پاؤں تو ہیں دماغ عقل کوئی نہیں ہے تو عقل کا جو ہے نا اعضاء کام کرتے ہیں عقل کے ذریعے. اعضاء سے فائدہ کب حاصل کیا جاتا ہے عقل ہو تو. عقل نہ ہو تو بندہ کسی پاس کوئی چیز توڑے کو پڑھنے کو چیزیں مرضی کرے گا. عقل ہوگا تو عقل ہوگی تو ان اعضاء سے بھی صحیح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اعضاء جو عقل کے تابع ہے اس لیے اس کی عقل نہیں ہے تو اس کو ایسے غلام کو آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا. بے عقل غلام آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. ولا يجوز نہیں ہے جائز مجنون غلام ایسا مجنون کہ جو عقل نہیں رکھتا. جنون کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جنون عارضی ہوتا ہے ایک جنون دائمی ہوتا ہے. جو دائمی مجنون ہے اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. جو عارضی مجنون ہے اس کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے. مثلا انیس کو جن پڑ گیا